تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم باری تعالیٰ کا مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اس میں جتنے بھی احتمالات تھے ان تمام احتمالات کو انہوں نے واضح کیا، اور جو حق احتمال تھا اس کو انہوں نے اس کی حقانیت کو واضح کیا، جو باطل احتمالات تھے ان کے ابطال کو واضح کیا، اور ان میں متحقق ہونے والے جو 10 مذاہب تھے ان مذاہب کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی، اور حکمائے متاخرین کے مذہب کو انہوں نے ترجیح دیتے ہوئے یہ جو ہے وہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ اس کا جو تعلق ہے وہ عینیت والا ہے، کہ ذات باری تعالیٰ سے علم باری تعالیٰ کا جو رشتہ ہے وہ عینیت کا ہے، اس طور پر کہ ذات واحدہ ہی یہ منشأ انکشاف جو ہے وہ بنتی ہے نا، ذات باری تعالیٰ ہی ہے نا منشأ انکشاف بنتی ہے، کہ ممکنات اور ان کے درمیان تباین ہونے کے باوجود ان کا ممکنات کا جو باری تعالیٰ سے خصوصی تعلق ہے، اس خصوصی تعلق کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو ان کا جو ہے وہ کشف ہوتا ہے، اور وہ کشف کیسا ہے؟ کشف تفصیلی ہے، یعنی ازل ہی سے اللہ رب العزت سب کا جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور سب کا جو جاننے والا ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ باطنی جو ہے وہ علم، ایک طور پر باطنی علم ہوا، اور جب وہ چیزیں وجود میں آ گئیں تو اس کا جو علم ہوا وہ جو ہے وہ ظاہر ہوا، یعنی وہی علم ازلی ہے نا کے مطابق جو ہے وہ اشیاء جو ہے وہ وجود میں آئیں، تو یہ علم جو ہے وہ حالی ہوا اور وہ علم ازلی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اب اس کے بعد علامہ ملا حسن نے اپنی جو ہے وہ اس میں خوبی کو جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جس طرح میں نے علم باری تعالیٰ کے مسئلے کو شرح و بسط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، ایسا شرح و بسط کے ساتھ اس مسئلے کا مفصل بیان آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا۔ چھوٹی کتاب تو کجا ہے نا، بڑی کتابوں میں بھی یہ جو ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ اسی کو کہا کہ وَلَعَلَّ تَنْقِيَ هَذَا الْمَطْلَبِ الشَّرِيفِ بِهَذَا الْمَقْصُودِ، اس مطلب شریف کو ہے نا بِهَذَا النَّمْتِ النَّفِيسِ، اس جو ہے وہ نفیس انداز میں ہے نا اس کی جو تنقیح ہے۔ مطلب شریف کیا ہے؟ مطلب شریف وہی دعویٰ ہے نا، لا یتصور والا جو دعویٰ ہے معروف کے طور پر کہ اللہ رب العزت کو اشیاء کا جو علم ہے وہ علم تصوری نہیں ہے اور وہ حصول الصورت والا نہیں ہے، اس مدعا کو جو منقح کیا ہے نا، بالکل واضح کیا ہے اس عمدہ انداز میں، تو لا یوجد فی مطابل کتب الکبار ہے نا، بڑی بڑی کتابوں میں بھی آپ اسے نہ پائیں گے، فضلاً عن الصغار، چہ کہ اسے آپ چھوٹی کتابوں میں پائیں۔ فانظر بعین العقل الصائب، لیکن شرط جو ہے وہ عقل صائب رکھنے کی ہے، عقل جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، تبھی آپ جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ ولا تکن من المسرعین فی الرد والقبول، اور رد و قبول میں آپ جلد باز نہ بنیں بلکہ خوب غور و فکر کر لیں، اس کے بعد ہی میرے اوپر جو ہے وہ زبان طعن یا جو زبان اعتراض دراز کرنا ہے نا، زبان طعن زبان اعتراض کو دراز کرنے سے پہلے جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ اس میں غور و فکر کریں، حتی یتجلی لک حقیقت الحال، تاکہ تمہارے سامنے حقیقت حال بالکل واضح ہو جائے ہے نا، خوب غور و فکر کرنا۔ اب یہ ہے کہ لا ینتجو ہے نا، یہ کون سا ہے؟ خطبہ چل رہا ہے، مقام حمد ہے۔ مقام حمد میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کی ہے نا جو صفات ہیں وہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کہ اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ رب العزت عالم الغیوب ہے، اللہ رب العزت حی ہے، اللہ رب العزت عالم ہے، اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سب جو ہے وہ صفات ہے نا ثبوتیہ ہوئی۔ اللہ رب العزت جھوٹ سے منزہ ہے، اللہ رب العزت مثل اور مثال سے مثیل سے منزہ ہے، شرک سے جو ہے وہ منزہ ہے نا، مماثلت سے، مجانست سے، ان تمام چیزوں سے
منزہ ہے، یہ اس کی صفات سلبیہ ہے نا۔ تو یہ تنزیہ کا بیان بھی یہ مقام حمد کے مناسب ہے۔ حمد جو ہے وہ دو طریقے سے کی جاتی ہے، کچھ کی ہے نا خوبیوں کو ثابت کیا جاتا ہے، اور کچھ خوبیاں جو ہے وہ کچھ چیزوں کی نفی سے جو ہے وہ ثابت کی جاتی ہے نا۔ تو عیوب و نقائص سے ہے نا پاکی اور تنزیہ کا بیان کرنا یہ بھی حمد ہے، اور اس کی صفات ثبوتیہ کو بیان کرنا، اللہ موجود ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہے نا عالم الغیوب والشہادہ ہے، یہ سب جو ہے نا یہ بھی مقام حمد کے مناسب ہے۔ یہ بھی حمد ہے، وہ بھی حمد ہے۔ تو مقام حمد میں ہے نا یہ تنزیہ کا بیان چل رہا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کے بارے میں ہے نا فرمایا، کیا فرمایا کہ سبحانہ ہے نا پاک ہے وہ ذات ہے نا، میں نے اس کی پاکی بیان کی۔ اب وہ پاکی کیسے بیان کی جا رہی ہے نا، لا یحدو کے ذریعے سے بیان کی گئی اس کی تنزیہ، پھر جو ہے وہ لا یتصور کے ذریعے سے، اب لا ینتجو کے ذریعے سے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ معروف کیا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، لا ینتج اور لا ینتج ہے نا، دونوں طریقے سے جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ لا ینتج کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ہے نا اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولم اور لا ینتج کا مطلب وہ ہے نا پیدا نہیں کیا گیا، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو پیدا کرے یا کسی سے پیدا ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی کا یعنی یہ لا ینتج ایسے ہی ہے، یہ دراصل تفسیر ہے، تعبیر ہے قرآن عظیم کی جو ہے وہ تفسیر ہے، گویا کہ قرآن کریم میں جو لم یلد ولم یولد فرمایا گیا ہے نا اسی کا ایک جو ہے وہ تفسیری یہ کلمہ یہاں پر ہے کہ لا ینتج، کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ تو دعویٰ ہوا، علامہ ملا محب اللہ بہاری علیہ الرحمہ کا یہ دعویٰ ہے، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔ تو یہاں پر دو دعوے ہوئے، اگر معروف جو ہے وہ پڑھیں گے ہے نا تو ایک دعویٰ کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اور اگر جو ہے وہ مجہول پڑھیں گے تو دوسرا دعویٰ کہ اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے نا۔ تو دو دعوے ہوئے۔ تو دوسرا والا جو ہے دعویٰ، دوسرا والا کیا ہے، مجہول صورت میں، مجہول صورت کیا ہے، لم یولد والا، کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل تو بالکل ظاہر و باہر ہے، یہ بالکل بدیہی ہے دعویٰ، اس کے لیے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا تو لا محالہ وہ پہلے معدوم ہوگا، بعد میں جو ہے وہ وجود میں آیا، اور جو پہلے معدوم ہو بعد میں جو ہے وہ وجود میں آئے وہ ممکن ہوتا ہے، وہ واجب نہیں ہوتا، حالانکہ واجب تعالیٰ کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ تو قلب ماہیت ہو جائے گا اگر لم یولد، اگر جو ہے لم یولد کو ثابت نہ مانا جائے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے، لم یولد ہے نا، لا ینتج، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ آپ کو تسلیم نہیں تو آپ کو اس کی نقیض ماننا پڑے گی، اور وہ نقیض کیا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو جب یہ ماننا پڑے گی تو ایک استحالہ اس پر لازم آئے گا، وہ یہ کہ قلب ماہیت ہو جائے گی، واجب کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور واجب کا ممکن ہونا یہ محال اور باطل ہے، اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے ہمارا دعویٰ جب جو لم یولد والا ہے یا لا ینتج والا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ نہیں مانا ہے نا۔ تو آپ نے یہ مانا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، تو جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا اس کا کسی کو پیدا کرنا، اس کو کسی کا پیدا کرنا، وہ پیدا ہو، اس کا پیدا ہونا، یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے نا۔ کیوں محال اور باطل ہے؟ اس کی وجہ جو ہے بتا دی کہ ممکن ہونا لازم ہے، جو پہلے موجود نہ ہو بعد میں جو ہے وہ موجود ہو، اسی کو ممکن کہتے ہیں۔ تو اسی کا فضائل یہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ اس سے کس سے، مولودیت جو ہے کہ مولود ہونا اس کا یستلزم الامکان، امکان کو جو ہے وہ مستلزم ہوگا ہے نا، اور جو ممکن ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور حادث جو ہوتا ہے وہ اپنے وجود میں علت کا محتاج ہوتا ہے۔
تو اللہ رب العزت کا محتاج ہونا بھی لازم آئے گا. یہ ساری چیزیں لازم آئیں گی. وَأَمَّا الْأَوَّلُ، اب رہ گیا پہلا والا دعویٰ کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ملا محب اللہ بہاری کا جو دعویٰ ہے یہ تو عرف کے عام لوگوں کے بھی خلاف ہے. چہ جائے کہ اس کا انکار جو ہے وہ بڑے بڑے اہل علم اہل دانش کریں. بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے. مسلمان بچہ ہے تو وہ کہے گا اللہ نے مجھے پیدا کیا. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت. تو کیسے تم نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ہی تو پیدا کرنے والا ہے سب کا، ہے نا. تو کیسے جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کہا گیا جاتا ہے لم یلد، اس سے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو وہی عرفی کہ خالق کے معنی میں جو ہے مانا جائے، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے پیدا ہونے کا وہ سبب ہے نا. کیا ہے بیٹا؟ یہ مسبب الاسباب ہے نا، وہ سبب ہے. تو ایسی صورت میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر اس سے اللہ رب العزت کو ہم والد کہیں اور والد بول کر کے ہے نا سبب مراد لے لیں، والد بول کر کے خالق مراد لے لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کیا؟ جیسے ہم عرف میں بولتے ہیں کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے نا. ایک صورت تو یہ، ایک معنی تو یہ ہے نا، پیدا کرنے کا ایک معنی کیا ہے؟ سبب کو بھی ہے نا، سبب کی طرف بھی نسبت جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایک تو سبب کی حیثیت سے اس کو والد کہہ دیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لم یلد، اس کی نقیص کیا ہوگی؟ یلد کیا ہوگی بیٹا؟ ہے نا، یہی تو ہوگی، ینتجو ہوگی، ہے نا. تو ینتجو یا یلد، تو اس سے جو فاعل ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ والد تو کہلائے گا. اس سے کیا آئے گا؟ فاعل والد. تو یلد کا مطلب یلد کو اگر ثابت مان لیا جائے تو والد کو ثابت مان لیا. تو کہتے ہیں کہ والد، اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر والد کا اطلاق کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سبب کے معنی میں لے کر کے، خالق کے معنی میں لے کر کے، سبب کے معنی میں لے کر کے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے، ہم سب کو پیدا اللہ رب العزت نے کیا. تو اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو ایک تو والد کا یہ معنی ہوا. والد کا دوسرا معنی ہوا ہے نا کہ کسی کے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نا اخراج المثل من البطن، ہے نا، شکم مادر سے اپنے مثل کو نکالنا، ہے نا. والد کا ایک لغوی جو معنی ہے، کیا ہے بیٹا؟ والد کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے اخراج المثل من البطن، ہے نا، شکم سے ہے نا مثل کو جو ہے وہ نکالنا. اسی کا نام ہے انتاج. اسی کو جو ہے وہ ہے نا مولودیت جو ہے وہ کہتے ہیں، ہے نا. ولادت جو ہے وہ اسی کا نام ہے نا. تو اس معنی کے اعتبار سے اگرچہ اللہ رب العزت کے اوپر والد کا اطلاق جائز نہیں، لیکن سبب کے معنی میں لے کر کے، خالق کے معنی میں لے کر کے والد کا اطلاق تو جائز ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، دو معنی اس کے ہیں. والد کا ایک معنی ہے نا سبب یا خالقیت، خالق ہونا. دوسرا معنی اس کا ہے جو حقیقی ہے، لغوی ہے، وہ اخراج المثل من البطن. تو کہتے ہیں اخراج المثل من البطن، یہ تو بالکل اس کا ہے نا بطلان تو بالکل ظاہر و باہر ہے. بولو بیٹا، ظاہر و باہر. البتہ سبب والا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ قابل غور ہے، اس اعتبار سے اطلاق ہونا چاہیے. لیکن ایک دوسرا اصول بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء ہیں وہ اسماء توقیفیہ ہیں. کیا ہے بیٹا؟ یعنی اللہ رب العزت پر انہی اسماء کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ جن کا ثبوت ہے نا نصوص سے ملتا ہو، کتاب و سنت سے ملتا ہو، یا اس پر اجماع قائم ہو چکا ہو. اور والد کے طور پر، اور والد کا اطلاق اگرچہ جو ہے وہ لغوی اس معنی کے اعتبار سے صحیح ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی اسماء ہیں ان میں والد کا جو ہے وہ، والد کا اسم جو ہے وہ نہیں ملتا، اور نہ ہی اس کا استعمال ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. لہذا نہ تو اس پہ اجماع ہے، نہ کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس وجہ سے والد کو اس معنی کے
اس معنی کے اعتبار سے بھی والد کا اطلاق اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، اور لغوی اعتبار سے تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو بالکل ظاہر البطلان ہے۔ اسی کو کہا اما الاول۔ اب رہ گیا پہلا والا، یعنی ینتجو کے معنی میں ہے نا لینا، لم ینتج جو کہا گیا ہے، یعنی لم یلد جو کہا ہے، وہ کیوں وہ دعویٰ، تو کہتے ہیں کہ اگر اس دعوے کو نہ مانو تو بلکہ اس کے برعکس مانو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پیدا کیا تو وہ والد ہوا، تو کہتے ہیں کہ فلأن الوالد غیر مستعمل فی العرف واللغة فی السبب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والد کو اس معنی میں لے لینا، یعنی سبب کے معنی میں لے کر کے بولنا، جو امکان آپ نکال رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ تو عرف میں اس کا استعمال سبب پر ہوتا ہے اور نہ لغت میں اس کا استعمال سبب پر ہوا ہے۔ یعنی والد بول کر کے نہ تو لغوی لوگ جو ہے وہ سبب مراد لیتے ہیں، یعنی لغوی حضرات نے والد کو نہ تو سبب کے معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ عرف میں لوگ جو ہے وہ سبب کے اوپر والد کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہی آ گئی توقیفیہ والی جو میں نے الگ سے بتائی ہے، جو یہاں پر نہیں ہے، بل فی اخراج المثل من البطن، بلکہ والد کا اطلاق جس معنی میں ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخراج المثل من البطن، اس معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، عرف میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، لغت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی منزہ عنہما، اور اللہ رب العزت ہے نا ان دونوں ہی سے جو ہے وہ منزہ ہے۔ مثل سے بھی، اگر مثل کو نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نکالا، جس کو جنم دیا ہے اللہ نے، ہے نا، وہی جو ہے وہ جو اللہ رب العزت اگر کسی کو پیدا کرے گا تو وہ اس کا بیٹا ہوگا، تو بیٹا ہوگا تو وہ اس کا مثل ہی تو ہوگا، اس کا جز ہی تو ہوگا، جب جز ہوگا تو وہ بھی تو الہ بنے گا، ہے نا، تو شریک جو ہے وہ لازم آئے گا۔ دوسری یہ ہے کہ بطن کا ہونا یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ محال اور باطل ہے نا، کیونکہ جسم و جسمانیت والی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت دونوں ہی سے جو ہے وہ منزہ ہے، کس سے؟ مثل سے اور بطن سے، دونوں ہی سے منزہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ہاں، تو پتہ چلا کہ لا ینتجو یہ دونوں دعوے جو ہے وہ ثابت ہیں، ہے نا، کہ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، اور دونوں دعووں کی جو ہے وہ دلیلیں انہوں نے جو ہے وہ پیش کر دی، اس لیے کہ اگر اللہ کو کسی سے پیدا مانا جائے تو ایسی صورت میں اللہ کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور اللہ کا ممکن ہونا یہ محال اور باطل ہے، لہذا اس کو کسی کا پیدا کرنا یہ جو ہے وہ محال ہے نا، کسی کا اس کو پیدا کرنا، کسی سے اس کا پیدا ہونا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے۔ اس نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، پیدا کرنے کا مطلب جس طرح جو ہے وہ باپ بیٹے کو پیدا کرتا ہے، ماں بیٹے کو جنم دیتی ہے، اس طرح اس نے جنم بھی نہیں دیا، اس لیے کہ ماں جب جنم دیتی ہے نا تو تلد المرأہ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ اپنی مثل اپنی جنس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالے، تو اللہ رب العزت مثل سے بھی جو ہے وہ پاک ہے اور پیٹ سے شکم سے بھی جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے نا، تو اس کا پیٹ ہونا، اس کا شکم ہونا یا اس کا مثل ہونا یہ محال اور باطل ہے، اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ہے نا ینتجو جو ہے وہ مان لیا کہ اس نے پیدا کیا، ہے نا، اور جو محال کو مستلزم وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا ینتجو کا ماننا محال اور باطل ہوا۔ جب ینتجو محال اور باطل ہو گیا تو اس کی نقیض ثابت ہو جائے گی، اور وہ نقیض کیا ہے؟ لا ینتجو، اور یہی ملا محب اللہ بہاری کا دعویٰ ہے۔ بیٹا سمجھ میں آیا؟ چلو بس کرو۔